تو خوب سمجھ لیجئے کہ قناعت کا مطلب کیا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرما دیا ہے موجودہ صورتحال میں، اس پر اللہ جل جلالہ سے یا تقدیر سے کوئی شکوہ نہ ہو، تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں۔ جو مجھے مل گیا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، دیکھنے میں تھوڑا نظر آ رہا ہو لیکن جو اس نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے وہ بہتر ہے، کافی ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے باری تعالیٰ سے یا باری تعالیٰ کی تقدیر سے۔ البتہ اگر آگے بڑھنے کے لیے وہ کوشش حدود شرع میں ہو اور اس میں انسان منہمک نہ ہو تو وہ قناعت کے خلاف نہیں۔ دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ حدود شرع میں ہو اور دوسرے یہ کہ اس میں انہماک نہ ہو۔ اس کو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی تفسیر فرمائی کہ اجملوا فی طلب وتوکلوا علیہ، کہ طلب کرنے میں کوئی بھی چیز طلب کر رہے ہو تو اس طلب کرنے میں اجمال سے کام لو۔ اجمال کے معنی یہ کہ ظاہری طور پر جو اس کا راستہ نظر آتا ہے جائز حلال، بس اس پر اکتفا کرو۔ یہ نہیں کہ دل پہ دماغ پہ دھن سوار ہو گئی کہ مجھے تو یہ مرتبہ حاصل کرنا ہے، مجھے منصب حاصل کرنا ہے، مجھے اتنی دولت بنانی ہے، میرا اتنا بڑا مکان ہونا چاہیے، اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، اتنی بڑی کار ہونی چاہیے، بلکہ اجملوا فی طلب، یعنی طلب میں اجمال سے کام۔ اجمال کے معنی یہ ہے کہ جو سیدھا سا راستہ ہے کوئی طلب کرنے کا وہ انسان اختیار کر لے، وہ جائز ہے، وہ قناعت کے خلاف نہیں۔ وہ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ جتنی کوشش میں کر رہا ہوں وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ جتنی تمہارے لیے مناسب ہوگی تمہاری طلب کامیاب ہو جائے گی، جو مناسب نہیں ہوگی تو تمہیں طلب کے بغیر نہیں ملے گا، طلب کے باوجود نہیں ملے گا۔ تو یہ توکل، تو اجملوا فی طلب میں یہ بتا دیا کہ جو سامنے کی کوشش ہوتی ہے وہ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں اور وہ قناعت کے خلاف بھی نہیں۔ لیکن قناعت کے خلاف کیا بات ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ بچائے شکوہ ہو جائے اللہ میاں سے کہ فلاں کو تو اتنا مل گیا مجھے نہیں ملا، فلاں اتنا آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا، فلاں نے اتنی دولت کما لی میرے پاس کم ہے۔ یہ تقدیر کا شکوہ، اللہ تعالیٰ سے شکوہ یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا میرے لیے اس وقت اتنا ہی مناسب تھا، اس وقت میرے لیے اتنا ہی مناسب تھا۔ البتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جائز طریقوں سے آگے بڑھنے کی ممانعت نہیں کی، اس کو گناہ قرار نہیں دیا، تو میں جائز طریقے سے جتنا مجھ سے ہو سکے گا وہ آگے بھی بڑھنے کی کوشش کر لوں گا، لیکن اس پر مطمئن رہوں گا کہ اگر مجھے باوجود کوشش کے نہیں ملا تو وہ باری تعالیٰ کی مشیت ہے اور اس پر میں راضی رہوں گا۔ لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ترقی کر دی جائے، ہمیں فلاں منصب پر فائز کر دیا جائے، تو یہ طلب کوئی مضر نہیں ہے، معمول کے مطابق ہے، لیکن اب اس کو طلب کو پورا کرنے کے لیے دن رات دھن سوار ہے، انہماک ہو گیا ہے، کہیں سے سفارش کرواؤں، کہیں سے کوئی ذریعہ ایسا لگاؤں کہ درخواست منظور ہو جائے ضرور، تو کوئی اسی میں دن رات آدمی کھپا ہوا ہے، کبھی یہاں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے۔ تو طلب میں اجمال یعنی انہماک نہ ہو کہ دن رات اسی کی دھن سوار رہے دماغ کے اوپر۔ ایک مناسب طریقے سے کوشش کر لی، کامیاب ہو گئی اللہ کا شکر، نہیں ہوئی تو قناعت، جو کچھ دے دیا اللہ نے اس پر آدمی قانع رہے۔ اس کے مقابلے میں حرص کیا ہے؟ حرص یہ ہے کہ اس میں دنیا کے اندر دنیا کی جتنی چیزیں مجھے میسر ہیں فوراں کو اتنے زیادہ ہیں تو مجھے بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، اور جب تک اتنی نہیں ہو جائیں گی تو میں شکر ادا نہیں کروں گا، شکر اس وقت ادا کروں گا جب مجھے اتنی مل جائے۔ تو وہ بندہ جو حرص والا ہوتا ہے اس کو اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ شکر جو ہے وہ بہت سے باطنی امراض کا علاج ہے۔ تو یہ جو دل میں شکوے پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، فلاں چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی، یہ شکوے در حقیقت باری تعالیٰ کی مشیت کے اوپر شکوہ کرنا یہ ہے حرص۔ اللہ بچائے۔ www.darsequran.com